گٹھن ہو گئے مکہ المکرمہ کے، اور اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنے والا تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کہا کہ اے ابو بکر تیار رہنا، امر الہی کے آتے ہی ہم اس شہر کو چھوڑ دیں گے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب کفار نے حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آقا کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ میں خاک پکڑی اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں جھونکتے ہوئے حضور گزر گئے، اور انہیں پتہ بھی نہ چلا، اور وہ مکان کا محاصرہ کیے ساری رات کھڑے رہے۔ صبح بستر سے حضرت علی المرتضیٰ اٹھے، اللہ اکبر۔ تو آقا کریم علیہ السلام نکل گئے اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ اب دروازے کو دستک دینے لگے تو آواز آئی، حضور میں حاضر ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق تیار کھڑے تھے، تو کہا ابو بکر تم تیار ہو؟ کہا حضور آپ نے کہا نہیں تھا کہ تیار رہنا، کبھی ہجرت کا حکم آ سکتا ہے، تو میں تو اس دن سے ہی تیار رہتا ہوں کہ کب حضور آئیں اور جو فرمائیں میں وہی کروں۔ اور پھر وہاں سے لے کے حضور کو وہاں تک گئے، اور جبل سور کی چوٹی پر وہ غار ہے، اللہ اکبر، اس غار میں جانے سے قبل حضور کو باہر بیٹھنے کا کہا، عرض کی حضور ذرا میں غار کے اندر کے ماحول کا جائزہ لے لوں۔ غار کے اندر اترے، پہلے اس کو صاف کیا غار کو، پھر دیکھا جگہ جگہ سوراخ تھے، تو اپنا امامہ پھاڑ کے قمیض اتار کے اس کے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں میں کپڑا دے دیا۔ 2 سوراخ ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق 1 سوراخ بچ گیا، اس میں اپنی ایڑی رکھ دی، اور پھر آواز دی جان عالم اندر تشریف لائیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام غار میں چلے گئے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گود میں آپ کا سر رکھا اور حضور لیٹ گئے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا! صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا اور جی بھر کے دیکھا، اور ایسا دیکھا کہ کوئی اور شریک بھی نہیں تھا۔ یہ واقعہ حضرت سیدنا عمر سے روایت ہے، کتب صحاح میں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات بیان کرتے ہوئے رو پڑے، اور آپ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر یہ غار والی نیکی مجھے دے دیں اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کی آغوش میں ہیں۔ اب ہوا کیا کہ سانپ نے جب ہر راستہ مسدود پایا تو خیر وہ اس راستے پہ پہنچا جہاں انسانی گوشت نظر آیا، تو سانپ نے پھر ڈنگ لگایا۔ سانپ کا ڈنگ اچانک، تو انسان تو کپ کپا کے رہ جاتا ہے، اچانک تو چیونٹی کاٹ جائے تو انسان کپ کپا کے رہ جاتا ہے، چھپکلی گر جائے اچانک تو بندہ اپنے وجود کو جو ہے وہ متوازن نہیں رکھ پاتا، تو نیچے سے سانپ اور وہ ڈنگ لگا رہا ہے۔ لیکن لفظ سنیے، یہ حضرت عمر کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے دی، مخافت ان یتنبہ رسول اللہ، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائے۔ ساری توجہ ادھر رہی، بے اختیار آنکھوں سے آنسو ڈھلک پڑے، درد کی شدت اتنی تھی، اور آنسو گرے تو حضور کے رخسار پہ۔ آقا کریم بیدار ہو گئے۔ بیدار ہوتے ہی میرے حضور نے کہا، مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ تو یہ ہوتی ہے ہنگامی صورتحال۔ ہنگامی صورتحال میں کسی کو پکاریں یا کسی کو کوئی جواب دیں تو مروجہ آداب کی رعایت کے ساتھ جو لفظ بولے جاتے ہیں وہ ترک کرنے پڑتے ہیں۔ اس مائک میں کرنٹ تھا تو میں قریب ہونے لگا، تو آپ نے مجھے متنبہ کرنا تھا، تو میرے ساتھ آپ بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، تو آپ نے اگر مجھے یہ بتانا ہو کہ اس میں کرنٹ ہے اور اگر آپ نے منہ قریب کر لیا تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو میرے نام کے ساتھ 20 القاب لیں گے؟ آپ نہیں لیں گے، آپ جلدی جلدی جو ہے وہ مجھے کہیں گے جناب یہاں کرنٹ ہے، تو میں یہیں سے رک جاؤں گا۔ یہ تو ہے کہ آپ میرے لیے کر رہے ہیں، اور اپنے لیے کسی کو پکاریں تو پھر بھی یہی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور نے جب کہا نا مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا، تو اب ہنگامی صورتحال تھی نا، تو فوراً کہتے لدغت تو ڈسا گیا مجھے سانپ نے ڈس لیا، فوراً یہ کہتے نا۔ لیکن حضرت ابو بکر تیری محبت پہ قربان، کائنات میں آپ نے ایسا عاشق نہیں دیکھا ہوگا، سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے اور ٹانگ شل ہو گئی ہے، زہر سرایت کر گیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، لدغت فداکا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو اس مشکل وقت کے اندر بھی ادب کا کرینہ نہیں چھوڑا۔
عمومی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص ہمیں نماز پڑھاتا ہے وہ امام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مصلی کی امامت کو امامت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ منبر و محراب کی اس امامت کو امامت صغرا کہا جاتا ہے۔ تخت و تاج کی جو امامت ہے وہ امامت کبریٰ کہلاتی ہے، بڑی امامت۔ امامت صغرا کے حاملین کی سستیاں قوموں کے اخلاق بگاڑتی ہیں اور قوموں کے عقائد میں خرابیاں پیدا کر دیتی ہیں، اور امامت کبریٰ کے حاملین کی سستیوں کے نتیجے میں قومیں من حیث القوم برباد ہو جاتی ہیں، اور قوموں کی معیشتیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور ان کا معاشرتی سسٹم جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، اور دشمن ان کے اوپر غالب ہو جاتا ہے، اور وہ مغلوبیت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں۔ تو امامت صغرا ہو یا امامت کبریٰ ہو، جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ کردار پہ توجہ دینے کی ہوتی ہے، اور کردار کی چمک سے اللہ تعالیٰ ایسی روشنیاں پیدا کرتا ہے کہ پھر ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں، اور معاشرتوں کا جو نظم و نسق ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام ایک سادہ دین ہے، اور اس نے سادگی کا درس دیا ہے۔ وہ بندہ جس بھی منصب پہ ہے تو اس کو سادگی کی زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سادہ زندگی، بے تکلف زندگی ایک خوبصورت زندگی ہے، جس میں زندگی اپنے اصل روپ کے ساتھ ہو۔ اس وقت مجھے معاف کیجئے گا، منبر و محراب کے وارثین ہو یا صاحبان جبہ و دستار ہو، یا مسند نشین ہو اور خانقاہوں کے سجادہ نشین ہو، یا آیان اقتدار پہ بیٹھنے والے وزراء ہوں، یا مشیر ہوں، یا ہمارے حکمران لوگ ہوں، ان سارے لوگوں کی زندگی ایک مصنوعی زندگی بن کے رہ گئی ہے، اور سارا وقت اپنے جبہ و دستار کو سجانے کے لیے اور اپنے پروٹوکول اور اپنی تکریم اور اپنے اعزازات کے لیے صرف کر دیتے ہیں۔ اتنی توجہ انسان اپنے اندر کو سنوارنے کے لیے اور اپنے باطن کو ستھرائی کے لیے، اس کی پاکیزگی کے لیے گزار دے تو ظاہر جو ہے وہ میلا بھی ہوگا، اندر کی چمک چھن چھن کے باہر آئے گی۔ تو تخت و تاج کے وارثوں یا منبر و محراب کے وارثوں، ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اپنے کردار کو سنوارنے کی ہوتی ہے، اور کردار کا سنور جانا ہی قوموں کی بہتری کی ضمانت ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے بھی کوئی کام کیا تو یقیناً ان کی خلوتیں خوبصورت رہی ہیں۔ ایک زمانے میں ایک معروف بزرگ انتقال کر گئے، لیکن انہوں نے ایک وصیت کی مرتے ہوئے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی عصر کی سنتیں بھی قضا نہ ہوئی ہوں، جو کہ شرعی تاکید نہیں رکھتی، لیکن اس کی وہ سنتیں بھی قضا نہ ہوئی ہوں۔ بڑے بڑے زاہد اور تہجد گزار اور شب زندہ دار دم بخود ہے کہ زندگی میں ایسی کوتاہیاں تو کبھی سرزد ہو جاتی ہیں، نہیں تو جوانی کے اندر تو بڑی سستیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اتنی کڑی شرط اور کون نبھائے گا؟ حضرت کا جنازہ پڑا ہے اور کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ جب جنازے کو دیر ہونے لگی اور لوگوں میں چیخ مگوئیاں زیادہ شروع ہوئی تو سلطان شمس الدین التمش، جو وقت کا حکمران ہے، آنکھوں میں آنسو ہے تو آگے بڑھا اور مصلی پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا مرنے والا مر گیا، ہمیں بے نقاب کر کے۔ یہ تھے حکمران، اور پھر ان کا جو روب تھا دشمنوں پر اور ان کی جو قوت تھی دشمنوں پر، یہ ان کے کردار کی چمک تھی۔ تو امامت صغرا ہو یا امامت کبریٰ ہو، مصلی کی امامت ہو یا تخت و تاج کی امامت ہو، ہمیں سب سے زیادہ توجہ اپنے کردار کی طرف دینا ہوتی ہے، اور جب ہمارا کردار خلوت میں خوبصورت ہو تو پھر ہماری جلوتوں کے اندر روب پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے لہجوں کے اندر رس بھر جاتا ہے، ہماری آواز میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، پھر ہمارا حکم ٹالا نہیں جاتا۔ یار پھر حکم انسان کیا ٹالے گا، پھر تو زمین بھی حکم نہیں ٹالتی، پھر تو پہاڑ بھی راستہ دے دیتے ہیں۔ جب زلزلہ آتا ہے تو حضرت عمر مدینے میں کھڑے ہیں تو زمین کانپنے لگی ہے تو درہ زمین پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں زمین ٹھہر جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے؟ تو زمین ٹھہر جاتی ہے۔ وہ کردار کی چمک تھی۔ اور ایک لونڈی رو رہی ہے مدینے کی گلی میں، حضرت عمر گزرتے ہیں تو پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟
اس نے کہا کہ ٹھوکر لگی اور جو میں تیل لے کے آ رہی تھی وہ بہہ گیا اور زمین میں جذب ہو گیا. اب میری مالکہ بڑی سخت گیر ہے، تو جب اسے یہ پتا چلے گا تو وہ میرے پر بہت زجر و توبیخ کرے گی. میں ڈرتی ہوئی گھر جانے سے گھبرا رہی ہوں. تو حضرت عمر نے درہ زمین پہ مارا اور زمین کو کہا، زمین کیا عمر نے تیرے پہ عدل نہیں کیا اور تو میرے ہوتے ہوئے ایک لونڈی کا تیل جذب کر جائے؟ تو زمین نے فوراً تیل اگل دیا، کہا اس کو اپنے برتن میں ڈال لو. تو یہ عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زمین بھی حکم مانتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو، ان طبقات کو جن کو کبھی کسی نے نہیں پوچھا تھا اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کا یہ روشن باب ہے کہ حضور ان کی دہلیز پر پہنچے اور جا کے ان کی مدد کی اور ان دکھیوں، لاچاروں اور پریشان حالوں کو اس مشکل حالات کے اندر ڈھارس بندائی. اور یہ وہی سیرت ہے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ جو ہیں جن کا کوئی نہیں ان کے لیے کماتے بھی ہیں، اور لاچاروں کا سہارا آپ کی ذات ستودہ صفات ہے. دکھیوں کی نزاکت قلبیہ کا اتنا خیال، اتنا لحاظ، یہ ایک پیغمبر کی زندگی ہوتی. قرآن نے ہمیں بڑی واضح اس بات کی طرف بلایا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، اس غلط فہمی سے ہم نکلیں. مسئلہ غریب کی مدد کا نہیں ہے، مسئلہ غریب کی عزت نفس کا ہے، یتیم کی دل جوئی کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں. اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ یتیم کی تکریم نہیں کرتے. یتیم کو کھانا دینا اور بات ہے، اس کی تکریم اور اس کی عزت کے ساتھ اس کو کھانا دینا یہ اور بات ہے. یار بچا ہوا کھانا تو کتے کو بھی ڈالا جا سکتا ہے. بچی ہوئی دیکھ بار پھینکنے کی بجائے کسی کے منہ میں پڑ جائے، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کو تکریم دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. یہ جو عید کے موقع پہ غریبوں کو لائن میں کھڑا کر کے عید پیکج دے رہے ہوتے ہیں اور 10 اخبارات کے اندر تصویریں چھپتی ہیں اور بندہ اپنی اس نفسانی تسکین کو روحانی تسکین سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں، بہت بڑا سماجی کارکن ہوں. ذرا غور کرے کہ اس نے غریبوں کی غربت کا مذاق تو نہیں اڑایا. اس لائن کے اندر جہاں غریب، یتیم اور لاچار کھڑے ہو کر کے تصویریں کھچوا رہے ہیں، اگر اس کی بیٹی کو اس لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تو اس کے جذبات کیا ہوتے؟ اس کی بیوہ بیوی ہو جائے اور اس کو اس لائن میں کھڑا ہونا پڑے تو اس کے جذبات کا عالم کیا ہے؟ تو غریب کی مدد کا مسئلہ نہیں، اس کی تعظیم کا مسئلہ ہے. اور حضور کا ایک فرمان سنیے، فرمایا اس دھرتی پہ بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہو، یتیم کی صرف کفالت نہیں بلکہ اس کی تکریم. تو یہ وہ اسلام کا مزاج ہے جس روشن مزاج نے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نزاکت قلبیہ کو ہمارے سامنے رکھا. اور یتیم کے لیے یہ احساسات ایک پیغمبر کی زندگی کا ہی حصہ ہو سکتے ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان دکھیوں اور لاچاروں کے ساتھ اس انداز کے ساتھ حسن سلوک کا انداز اختیار کیا کرتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی انوکھی داستانیں رقم کرتے ہیں، لیکن گھر والوں کے ساتھ ان کا رویہ کوئی اچھا نہیں ہوتا ہے. گھر آ کر فرعون بن جاتے ہیں. کسی شخص کی سیرت اور اس کے کردار کی اصل جھلک دیکھنی ہو تو یہ دیکھیں کہ اس کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ رویہ کیا ہے. خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رویوں کی داستان ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھیے، فرماتی ہیں ایک دن میں پانی پی رہی تھی کہ حضور گھر میں تشریف لے آئے. مجھے دور سے دیکھ کر کے کہا، عائشہ ذرا تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا. تو کہتی ہیں میں نے پانی چھوڑ دیا. حضور قریب آئے، میرے ہاتھ سے آپ خورا لیا، پانی پینے لگے تو پھر رک گئے اور پھر میری جانب دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا، عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھ کے پانی پیا تھا؟ مجھے بتائیں اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہو تو پھر گھر جنت بنے گا یا کہ نہیں بنے گا؟ تو کہا مجھے یہ بتائیں کہ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے. یہ حضور کی سیرت کا وہ تابناک پہلو ہے. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایک دوسرے کے جھوٹے کو ہم اپنے لیے
جو ہے وہ باعث آر سمجھنے لگے ہیں. بالخصوص مرد تو عورت کا جھوٹا اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتا ہے. تو حضور کا یہ رویہ، حضور کا یہ انداز کرم یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اس انداز سے ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ جیسی صورت اور سیرت میرے محبوب کی ہے، زمانے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے ایسی سیرت پائی ہو. وہ مشرقی مکان میں منتقل ہو گئیں اور لوگوں سے الگ ہو گئیں اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. انہوں نے مصلی بچھا لیا اور اللہ کی عبادت کے لیے کھڑی ہو گئیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک حجاب کر لیا، ایک پردہ کر لیا. ایک دن اچانک حضرت مریم سلام اللہ علیہا نماز پڑھتے پڑھتے جب سلام پھیرا تو کیا دیکھا کہ ایک نوجوان خوبرو مرد آپ کے پاس کھڑا ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بدن کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، حیا سے چہرے کے اوپر سرخیاں آنے لگ جاتی ہیں. تو انہوں نے جب مرد کو دیکھا، وہ تھے تو اللہ کے فرستادہ حضرت جبریل امین جو انسانی شکل میں تھے، اور ایک خوبرو نوجوان کی صورت میں حضرت مریم کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے. کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اللہ کا میرے قریب نہ آنا. اس خوبرو نوجوان نے کہا کہ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، پیامبر ہوں، میں تو اس کا بھیجا ہوا ہوں. آیا کیوں ہوں؟ لِأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تجھے ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں. فرمانے لگی کہ بیٹا کیسے ہوگا؟ تعجب سے، حیرت سے اور خوف کی کیفیت بھی اس میں ہے کہ بیٹا کیسے ہوگا. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کسی بشر نے آج تک مجھے چھوا نہیں ہے. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں، میں نے شادی بھی نہیں کی ہے اور میں کوئی بری خاتون بھی نہیں ہوں، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر. قَالَ كَذَلِكَ، تو حضرت جبریل نے کہا ایسے ہی ہو جائے گا. تیرے رب کے اوپر یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ بن باپ کے بیٹا عطا کر دے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ڈر تھا کہ میں کس طرح قوم کا سامنا کروں گی، بن باپ کے بیٹا آئے گا، کیسے ایک ایک کو جواب دوں گی. تو جواب آیا، پریشانی تو ضرور ہوگی لیکن اے مریم گھبرانا نہیں ہے، تم جس بیٹے کی ماں بننے والی ہو وہ بیٹا نبی ہوگا، تمہیں اعزاز ہوگا قیامت تک کہ تم ایک پیغمبر کی ماں ہو. حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی اور گود میں خوبصورت بچہ ہے. باقی رہی بات تمہارے خوف کی کہ قوم کو کیا جواب دوں گی، اے مریم تم نے کوئی جواب نہیں دینا. پھر کیا ہوگا، وہ کیا کہیں گے؟ کہا کہ اے مریم یہ کام ہمارے ذمہ رکھا. تو قوم آپ کے ارد گرد جمع ہو گئی، تانے دینے لگی، اے مریم یہ کیا چاند چڑھایا ہے، کمواری خاتون اور گود میں بیٹا، تو نے بہت برا کام کیا ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے کوئی جواب نہیں دیا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جب اوکھا ویلا آیا تو اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، کہا اسی سے پوچھ لو، میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. ان کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت عیسیٰ نے کلام کیا. تو بچے کا بولنا ماں کی پاک دامنی کی دلیل تھی اور یہ سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے. قال انی عبد اللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے اور نبی بھی بنا کر بھیجا ہے. یہ کہنے کی بجائے کہ میری ماں پہ کیوں تہمت لگاتے ہو، میری ماں پاک دامن ہے، کہا میں نبی ہوں اور مجھے کتاب دی گئی ہے. مطلب کیا کہ بدکاروں کے گھر میں نبی پیدا نہیں ہوتے اور مجھے مبارک بنایا گیا ہے، مجھے برکت والا بنایا گیا ہے. اینما کنت، تو میں جہاں بھی ہوں گا برکتیں بانٹتا رہوں گا. اور مجھے وصیت کی گئی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے. میں پیغمبر ہونے کے باوجود ماں کا خدمت گزار ہوں. پیغمبر ہونا اور بن باپ کے پیدا ہونا، رب کی نشانی ہونا، کلمت اللہ ہونا، صاحب کتاب ہونا، یہ کتنے بڑے اعزاز ہیں. لیکن کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ماں کی فرما برداری کروں، اور مجھے سخت اور بدبخت نہیں بنایا گیا. مجھے پیغمبر، نبی اور رسول بنایا گیا ہے اور مجھے کتاب دی گئی ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں. چونکہ بعد میں لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو
ابن اللہ کہنا تھا، اللہ کا بیٹا کہنا تھا، تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے دن ہی اپنے آپ کو عبداللہ قرار دے کر کے اس آنے والے فتنے کی نفی کر دی کہ جو کہیں گے وہ غلط ہوں گے، میں تو اللہ کا بندہ بن کر آیا ہوں۔ حضرت عثمان حضرت صدیق اکبر کی دعوت سے دامن اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کے چچا نے انہیں کچی کھال میں لپیٹ کر کے دھونیاں دی کہ اسلام سے منحرف ہو جاؤ، لیکن حضرت عثمان بن عفان ڈٹے رہے اور استقامت کے ساتھ اسلام پر گامزن رہے، اور اللہ نے ان کو پھر جو شانیں دیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کے دور تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہوں۔ یہ اعزاز صرف حضرت عثمان غنی کو نصیب ہوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، یکے بعد دیگرے، تو اس وجہ سے انہیں ذوالنورین، 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کے مال سے اس امت کو بہت تقویت عطا کی۔ تحریک اسلام کے لیے جن لوگوں نے مالی وسائل پیش کیے، ان میں نمایاں نام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پہ انہوں نے جتنی ضرورت پڑی اتنا مال پیش کر دیا۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا تو حضور نے تحریس دلائی، تو انہوں نے کہا حضور میں 300 اونٹ پیش کرتا ہوں، ماں ساز و سامان کے۔ تو حضور نے پھر تحریس دلائی تو پھر کھڑے ہو گئے، پھر تحریس دلائی تو پھر کھڑے ہو گئے، اور جو حضور کہتے رہے وہ پیش کرتے رہے۔ بیر روما کی کہانی آئی، جب مدینہ المنورہ میں ہجرت کر کے آئے تو مسلمانوں کے لیے کوئی میٹھا پانی دستیاب نہیں تھا۔ قریب ترین باغ بیر روما تھا، ایک یہودی کی ملکیت تھا، وہ مہنگے داموں دیتا اور مسلمانوں کی مجبوری سے اور زیادہ فائدہ حاصل کرتا۔ غریب مسلمان تھے، گھر بار